الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بیویوں میں انصاف کرنے کا مطلب دیکھیں، اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ وہ عدل کر لے گا تو وہ نکاح کر لے، لیکن اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے اپنے اوپر کہ وہ عدل نہیں کر سکتا، نہ وہ بالکل نہ نکاح نہ کرے۔ بندے کو اپنے حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں لوگ جو سوسائٹی معاشرے کے جو ہے نا وہ رول سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ بھی نہ کریں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ اپنے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہیں تو وہ نہ کرے۔ دوسرا وہ لوگ بھی جو سوسائٹی معاشرے کے بڑے دباؤ میں رہتے ہیں، رول اور ان کے طریقے بڑے فالو کرتے ہیں، ان سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں معاشرے کے قانون سے، تو ان سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی نہ کریں، کیونکہ دوسری شادی کے بعد معاشرے کا سامنا کرنا اگر وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ اس کے لیے مشکل ہوگا، تو پھر شاید وہ انصاف نہ کر سکے، شاید والی بات ہے، کیونکہ وہ سوسائٹی کے معاشرے کے رول کو فالو نہ شاید کرتا ہو، مطلب کہ معاشرے اور سوسائٹی کے جو رول ہیں ان سے ڈرتا رہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، انصاف کیا کرے گا، وہ کیسے سامنے آئے گا معاشرے کے اپنی دوسری بیوی کو لے کے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے یہی ہے کہ نہ تو اپنی بچیوں کا کریں، جو دوسری نکاح کرنا چاہتے ہیں اور خفیہ رکھنا چاہتے ہیں کہہ لیں، اور سامنے نہیں لانا چاہتے اپنے خاندان میں، اپنی بیوی کے سامنے اپنا نام نہیں دیتے، کھل کے سامنے نہیں کرتے، تو معاشرے کا جب دباؤ آئے گا تو وہ شاید آپ کی بیوی کو، آپ کی مطلب بیٹی کو یا آپ کی لڑکی کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ان لوگوں کا کہ وہ نہ کریں جو معاشرے سے پریشر سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں، کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں بعد میں جو حالات پیدا ہوں گے، تو اس لیے وہ لوگ خود ہی نہ کریں۔ وہ لڑکوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ دوسرا مسئلہ عدل کا جو معاملہ ہے دو بیویوں میں، وہ کون طے کرے گا، عدل کیسے کیا جائے گا؟ یہ سسرال والے طے نہیں کریں گے، بلکہ شوہر عدل انصاف طے کرے گا کہ وہ کتنا کرے گا، اپنی طاقت کے مطابق خود طے کرے گا عدل انصاف کا پیمانہ، کوئی اور نہیں کرے گا۔ دوسرے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ کے کہ یہ بندہ اتنا کما رہا ہے یا یہ اس کا کام ہے تو یہ کیا کرے گا، اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی پیمانہ آگے والا بندہ نہ بنائے۔ جو خود کما رہا ہے لڑکا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کہہ سکتا ہے کہ جی میں عدل کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میری طاقت ہے، میں اتنا دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ عدل کی جو بات ہوتی ہے نا، اس کی حیثیت کو دیکھ کے ہوتی ہے، شور کی، یہ نہیں کہ ہر کوئی دوسرا اپنے اپنے اندازے بتا رہا ہے، اندازے لگا رہا ہے، جی عدل اس کو کہا جائے گا۔ عدل وہی ہے جو شریعت نے کہا ہے، اور بندے کی حیثیت کے حساب سے ہی معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی دیکھیں، عدل سے مراد سب کی ضرورتوں کے لحاظ سے ہی دیکھا جائے گا۔ مساوات اور چیز ہے، مطلب برابری، بعض کاموں میں برابری ہوتی ہے، جیسے رات کی باری ہے، بیوی دو بیویاں رات کی باری ہے تو اس میں برابری ہوگی، ٹھیک ہے نا، رہائش ایک جیسی ہو، جیسے حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس دو بیویاں ہوں وہ عدل انصاف نہ کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کی ایک سائڈ جھکی ہوگی۔ یہ وعید ہے اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی بیویوں میں عدل انصاف سے کام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو دوسرا مسئلہ کا عدل انصاف کا معاملہ شریعت مقرر طے کرے گی، لوگ طے نہیں کریں گے، ہر بندے کا اپنا پیمانہ، اپنا اپنا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں، تین چیزیں عدل میں ہیں، رات کی باری، کپڑا، خرچہ، رہائش، مکان، یہ تقریباً اس میں بندے کی حیثیت کے حساب سے اس میں دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بیوی کے گھر والے حیثیت طے کر رہے ہیں، جی اتنا اتنا ملے گا تو ہم سمجھیں گے جی برابری ہے، سمجھیں گے جی عدل ہے۔ اگر اتنا شوہر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے رہا ہے تو اس کو وہ بے انصافی سمجھ رہے ہیں، تو ان کا اصل نہیں، اصل یہی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی طاقت کے مطابق ان میں عدل کرے، جو بنیادی عرف کے مطابق خرچے ہیں وہ بیویوں کو دے، یہ نہیں ہے کہ اپنے کو وہ بھی اپنے کے پیمانے بنا لے، جو چل رہا ہو معاشرے میں عرف کے مطابق، نارمل جو شوہر کی جتنی طاقت ہو اس کے مطابق ہی مسئلے کو دیکھا جائے گا۔